حضرت عبدالرحمن سدیس جب دیوبند میں گیا تو کہنے لگے ہم مکہ مدینے میں سنتے کہ دیوبند دیوبند دیوبند۔ السلام علیکم، کیسے ہو دوستو؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ جی دوستو، آپ ذرا دیکھیں اور سنیں مولانا منظور مینگل صاحب کو کہ جب امام کعبہ شیخ سدیس دارالعلوم دیوبند جب گئے تو کیا کہا دارالعلوم دیوبند کے حوالے سے امام کعبہ شیخ سدیس نے۔ آپ ذرا دیکھیں اور سنیں مولانا منظور مینگل صاحب کو۔ مدرسے میں دے دو 1 روپے پہ 10 روپے کا ثواب، رشتہ داروں کو دے دو 1 روپے کے 10 روپے کا ثواب، فقیروں کو دے دو 1 روپے کے 10 روپے کا ثواب، افغانستان میں فلسطین میں دے دو 1 روپے کے 700 روپے کا ثواب۔ سمجھتا ہے؟ مسئلہ اس طرح ہے، مسئلہ شرعی یہی ہے۔ میں نے جمعے میں بیان کیا تو مجھے مختلف حکومتی اداروں کے بھی ان لوگوں نے بھی ڈانٹ دی، محتمیوں نے مجھے کہا لعنت ہو تم پہ، تم ہمارے مدرسوں کی چندہ خراب کر رہے۔ میں نے کہا تمہارے مدرسے کو چندہ کی ضرورت ہے، ایک چندے کی، میرے مدرسے کو تو چندہ آتے کثیرہ، بولو چندہ آتے کثیرہ۔ مجھے تو میرا مدرسہ تو مسائلستان ہے، 8-10 سال ہو گئے اس کو، ادھر جنگل کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، میرا مدرسہ تو مسائلستان ہے، مجھے تو چندہ کے آپ سے زیادہ ضرورت ہے۔ لیکن مسئلہ شرعی یہی ہے کہ اب عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، مدرسوں کو دینا 1 روپے کا 10 روپے کا ثواب اور مجاہدین کو دینے میں 700 کا ثواب ملے۔ وہ جو 49 کروڑ والا جو ہے نا، وہ حدیث ہے ہی کمزور، مفتی رشید احمد کی کتاب اس کے خلاف ہے۔ آپ دیکھیں گے حضرت مفتی رشید احمد نے، کمال ہے اس بندے کا، حضرت نے اس کو خوب رگڑا دیا ان مفتیوں کو، وہ جو 49 کروڑ والا۔ لیکن وہ جو ثواب ہے وہ بھی ان کے بارے میں نہیں ہے، وہ جہاد مجاہدین کے بارے میں ہے۔ اس لیے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف فی کل سنبلۃ 100 حبۃ۔ ایک گندم کے دانے سے 7 خوشے آ گئے اور ہر خوشے کے اندر 100 دانے تو 700 ہو گئے۔ یہ مجاہدین کے بارے میں، جہاد میں ہے۔ لیکن واللہ یضاعف لمن یشاء، اگر اللہ اس سے زیادہ بڑھا دے جس کے لیے چاہے، واللہ واسع، خدا کے خزانے وسیع ہے، علیم، وہ جانتا کس کو دے دے۔ وہ مولویوں کو، غیر مجاہدین کو دیتا نہیں ہے، وہ علیم ہے، وہ مجاہدین کو دیتا ہے، وہ مجاہدین کو دینے سے دیتا ہے، مجاہدین کو دینے سے دیتا ہے۔ مسئلہ اس طرح ہے میرے بھائی جان، کیا کریں؟ کوشش تو میں نے بہت کی کہ اس مسئلے کو دوبر کے نیچے چھپاؤں، لیکن چھپا نہیں سکا۔ وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، دیکھ لو تمہارے مال اور اولاد تمہارے فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ یہی آزمائش اولاد نے تو ابو لبابہ کو پھنسایا، اولاد ہی سے آدمی۔ ان الولد مبخلۃ مجعلۃ، کیا ہے مبخلۃ اور دوسرا لفظ کیا ہے؟ مجبنۃ۔ ان الولد مبخلۃ مجبنۃ، اولاد کیا ہے؟ بخل کا ذریعہ ہے، اور اولاد یہ کہ بزدلی کا ذریعہ ہے۔ اگر کسی کے پیچھے بچے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ پیسے میں سے نہیں دے گا کہ میرے نکیوں کا کیا ہوگا، میرے چھوٹوں کا، بخیل بھی بنتا ہے، اور آدمی جنگ میں دلچسپی بھی نہیں لیتا، میرے معصوم بچے یتیم ہو جائیں گے۔ سمجھ رہی ہے کہ جیسے کہ مولوی لوگ، ہم محتمم صاحب کو خطرہ ہوتا کہ میرے ہزاروں طلبہ ہے، میرے مدرسے کا، میرے چندے کا کیا ہوگا، پھر میرے جیسے کوئی آدمی اللہ کو بھلا کر اور بزدل ہوگا کہ بیویاں زیادہ ہے، بچے بھی زیادہ ہے، کتنے، کوئی کسی گھر میں 1 کو بیوہ بنا دیتا، میں تو 3-4 کو بیوہ بنا دوں، تو یہ مسئلہ مشکل ہے۔ سمجھ، ہماری جو مصلحتیں ہوتی ہے، اللہ ان مصلحتوں کی وجہ سے خدا کے احکام کو، جس طرح یا آدمی جب خود کنگلا ہوتا ہے نا، تو کنگلا ہو کر کے پھر حق کو چھپا کر کے وڈیروں کے سامنے ہیرا پھیری کر لیتا ہے۔ بعض لوگ، مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ، اپنی زمینیں تھیں تو اس لیے ہر ایک کے منہ پہ مارتا تھا، وہ خود اپنی زمینوں سے ان کی کفایت تھی۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے، اس کی پوری راجہ بازار کی مارکیٹ اس کی۔ میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی زمینوں پر بھی گیا ہوں، اٹک پر، یہ اٹک والے ساتھی بتائیں گے، وہاں حضرت اقدس شیخ القرآن مولانا غلام اللہ کی زمینیں ہیں، اس لیے اس نے کسی کی پرواہ نہیں کی۔ اصل چیز تو ایمان ہے، ان کے ایمان ہے، لیکن یہ کہ بکا نہیں۔ حضرت اقدس شیخ القرآن یہاں سے چندہ کر کے دیوبند کو بھیجتے تھے، اپنے مدرسے کے لیے نہیں کرتا، سب کو سبحان، سمجھے؟ یہاں سے کراچی میں وہ لوگ اب بھی موجود ہے، اگر کسی کو بابر نہ ہو تو میں آپ کو ملاؤں گا، یہاں کراچی سے بخدا یہاں سے بھی چندہ کر کے حضرت دیوبند کو۔ اس وقت دیوبند کا حال کمزور تھا، اب اللہ پاک نے دیوبند کو بہت، پوری کائنات پہ بھی دیوبند چھا گیا۔ حضرت عبدالرحمن السدیس جو امام حرم ہیں، حضرت عبدالرحمن السدیس جب دیوبند میں گیا چند سال پہلے، سمجھے، یہ تقریباً 15-16 سال پہلے کی بات ہے، جب حضرت گئے، دیوبند والوں نے استقبال کیا تو کہنے لگے کہ ایمان میرا تازہ ہو گیا، ہم مکہ مدینے میں سنتے کہ دیوبند دیوبند دیوبند، دیوبند کیا ہوتا ہے، آج دیوبند کو دیکھ کر دل خوش ہو گیا۔ سمجھے، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ ان حضرات کو زندہ رکھے، بہت بڑی بات ہے۔ حضرت اقدس مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ نے ایک عجیب بات واقعہ لکھا ہے،
انہوں نے کہا کہ میں سفر میں تھا اور حضرت اقدس مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا. وہ سلفی تھے. حضرت علامہ ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ سلفی تھے. بڑا ذہین انسان تھا. حضرت اقدس شیخ العرب والحجم حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا اگر آپ ملک کو آزاد کریں، جیسے تحریک چلی برطانیہ کے خلاف، اگر ملک آزاد ہو جائے تو آپ کس عالم کو صدر اور وزیر اعظم بنائیں گے؟ مولوی عبدالباری کو بنائیں گے یا فلاں کو؟ کچھ ہندوستان میں چالاک مولوی تھے، کس کو بنائیں گے؟ تو حضرت خاموش رہے. آخر کسی نے کہا ابوالکلام آزاد کو بھی بنائیں گے؟ کہا جی ہاں اسی کو بنائیں گے. کمزوریاں ہر انسان کی ہوتی ہے. حضرت اقدس نمازوں میں کچھ کمزوری فرماتے تھے یہ چیزیں، اور سلفی ذہن کا تھا. لیکن آج کل کے سلفی ذہنوں میں وہ ہمارا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے جوتے بھی سیدھا کرتا تھا. وہ اتنا آدمی تھا کہ علامہ انور شاہ کشمیری کی دل سے قدر کرتا تھا. صاحب علم تھا علامہ ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ. حضرت فرماتے مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے دیکھا کہ حضرت جی فرائض میں امام کے پیچھے وہ رفع یدین نہیں کر رہا، اور نفل نمازیں جب پڑھتا ہے تو اس میں رفع یدین کرتا ہے. تو میں نے کہا کہ حضرت آپ اتنے ذہین آدمی ہیں، یہ کیا، یہ تو الگ چیز ہے. سمجھے؟ امام شافعی کا مذہب رفع یدین کا اور احمد بن حنبل کا مذہب رفع یدین کا، تو وہ تو تمام نمازوں میں کرتے ہیں، یہ کون سا؟ تو ابوالکلام آزاد ہنسنے لگے. ہنس کر کے فرمانے لگے یہ وہ توجیہ ہے کہ تمہارے عظیم محدث استاد نے بھی آپ کو نہیں پڑھایا ہوگا، انور شاہ کشمیری نے بھی نہیں پڑھایا ہوگا. یہ دیکھو میں فرائض میں رفع یدین نہیں کرتا اور میں نوافل میں سنتوں میں رفع یدین کرتا ہوں. تو میں نے کہا واقعتاً ہمارے استاد نے حضرت اقدس علامہ انور شاہ کشمیری نے یہ توجیہ نہیں پڑھائی ہے، آپ بتائیں. فرمائے قوموا للہ قانتین، قوموا ساکتین للہ، قوموا عابدین للہ ساکتین حال کونکم ساکتین. خاموش، نماز میں سکوت، خاموش. فرمایا اس میں قرات خلف الامام کا بھی سلسلہ اسی طرح ہے، جہری نمازوں میں آدمی نہ کرے. اور دوسرا فرمایا کہ نوافل کا دائرہ وسیع ہے. جیسے نحویوں کے ہاں الظرف یتوسع فی ما لا یتوسع فی غیرہ، ظرف کے اندر توسع ہوتا ہے، فعل کے ساتھ بھی متعلق کرتے ہیں، معنی فعل کے ساتھ بھی متعلق کرتے ہیں، شائبۃ من الفعل ہوتا ہے حدثی تب بھی متعلق کرتے ہیں ظرف کو. فرمایا کہ نوافل کا دائرہ وسیع ہے، اس لیے اس میں اتنا سکوت وہ مطلوب نہیں ہے. گدھے پر بھی آدمی پڑھ سکتا ہے، سواری پہ بھی پڑھ سکتا ہے، رخ لانڈی کی طرف ہو یا حیدرآباد کی طرف ہو تب بھی پڑھ سکتا ہے. فرائض کے اندر فرائض کا دائرہ تنگ ہے، اس لیے میں فرائض میں رفع یدین نہیں کرتا، نوافل میں کرتا ہوں. بتاؤ تمہارے استاد نے یہ توجیہ بتائی آپ کو؟ انور شاہ کشمیری نے. میں نے کہا جی نہیں بتائی اسی آیت سے. آیا مسئلہ سمجھیں؟ اچھی بات ہے. وقوموا للہ قانتین، وقوموا عابدین للہ قانتین حال کونکم ساکتین.